جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا اور اسی حالت میں آپ 12 سال بستر پر تھے۔ جو بزرگ ہیں امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خیال آیا کہ نوجوانی کی حالت میں اشعار لکھتے تھے، دنیا کے بادشاہوں کے، عمراء کی، امیروں کی شان میں جو ہے قصیدے لکھتے تھے۔ ابھی جب یہ مرض میں مبتلا ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ میں ایام میں، جوانی میں، صحت میں جو ہے دنیا کے امیروں کو خوش کرنے کے لیے اشعار لکھتا تھا، لیکن کبھی میں شاہوں کے شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی میں نے اشعار لکھنے کی جستجو نہیں کی۔ یہ فکر کمی ہوئی تو آپ کو بے اختیار رونا آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ندامت کے آنسو آ گئے، بالکل ایسی کیفیت ہو گئی کہ نڈھال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کیفیت میں پھر چھوٹا سا خیال آیا، کیوں نہ ہو میں اب بھی لکھ سکتا ہوں، کیفیت میں، خیال میں، کیوں نہ ہو میں ابھی بھی لکھ سکتا ہوں۔ پھر آتے ہی خیال آتے ہی آپ جو اس کو پکا عزم کر کے لکھنے کا ارادہ کر کے، مضبوط ارادہ کر کے اس کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ اور آپ جو یہ قصیدہ برد شریف ہے، اس کے 162 اشعار ہیں، اور آپ جو ہے اس کو 10 فصلیں، 10 چاپٹر بنائے، اور ہر چاپٹر میں آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے ایک حصہ اس میں موجود ہے، یعنی کہ پوری حیات طیبہ کو آپ نے اس قصیدے میں جمع فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا مقام کیا ہے، اس کو بھی آپ ظاہر کر دیں، اس میں سما دیے، لکھ دیے۔ اور آپ فضیلتوں میں بہت سارے آپ کے مبارک کی برکتوں سے بھی ہے، اور آپ کے جو ہے دست شفقت کی برکت سے بھی ہے، اور آپ کے دور سے آپ کو استعانت، آپ سے مدد مانگنے کے حوالے سے بھی آپ جو ہے اشعار لکھے ہیں۔ ایسا بہت سارے ہیں، بلکہ چند اشعار ایسے ہیں جن میں لکھتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ بشری تقاضوں میں، جو بشری تقاضوں میں افضلیت بشریت جہاں ختم ہوتی ہے، بشری تقاضے جہاں ختم ہوتی ہے، اس سے بھی افضل و اعلیٰ آپ کا مقام ہے۔ اب میں اور کیا لکھوں آپ کی شان میں۔ یہ مصرع تھا، آپ لکھ رہے تھے تو آپ جو ہے فکر میں پڑ گئے، اب کیا اس کے بعد اور کون سا لکھیں؟ تو پھر خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ كُلِّهِ۔ پہلا اشعار کا، شعر کا جو پہلا مصرع آپ لکھ لیے تھے، اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب اتنا لکھ دیے، اس کے بعد جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کے بعد والا مصرع اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اب یہ خود اتنا بڑا ہے تو اس سے بڑھ کر کون سا مصرع میں لکھوں؟ متفکر تھے، اسی اثناء میں آنکھ لگ گئی تو سرکار آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمائے کہ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ كُلِّهِ۔ بشریت کے تقاضوں میں تو آپ سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں ہی، اور اس کے علاوہ آپ تمام کائنات میں اللہ نے آپ کی جیسی خلقت کسی کو نہیں پیدا فرمایا، آپ جیسی مخلوق اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ ایک ہو گئے۔ دوسرا کم ابرمت واسرم باللمس راحت واطلقت اربم بالرقت نما۔ یہ وہ شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دست کرم سے کتنے ہی ایسے لوگ
جو ماں کے پیٹ سے ہی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ان پر بھی اگر آپ کا دستِ شفقت پڑ گیا ہے تو وہ مکمل صحت مند ہو گئے، ان کی بیماریاں مکمل وہ شفایاب ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، کوڑ کی، برز کی، جزام کی، اس زمانے میں یہ مشہور تھے بیماریاں، جیسا آج کل ایڈز ہے، دوسرے بڑے بڑے بیماریاں آج جو ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کوڑ کی بیماری، جزام کی بیماری، برز کی بیماری، یہ ایسے بیماری والے بھی سرکار کے پاس جاتے ہیں، اگر آقا علیہ السلام ان پر اپنا دستِ شفقت پھیر دیتے تو مکمل صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو مفہوم میں آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو میری بیماری تو کچھ بھی نہیں، آپ کے ایک نگاہ کرم مجھ پر اگر ہو گئی تو میرا بیڑا پار ہے، یہ مفہوم ہے اس کا۔ پھر دوسرا ایک شعر ہے، وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ ان تلقاه الاسد فی آجامها تجید، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت حاصل ہے پھر دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب اس کا چھوٹا سا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء سے، مشائخ سے، اکابر علماء سے ان کی تحریریں پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو حیات طیبہ نبوت والی 23 سال ہے، جس میں 12 سال کچھ مہینے مکہ شریف میں گزرے، پھر اس کے بعد 10 سال کچھ مہینے مدینہ شریف میں گزرے۔ تو یہ 10 سال جو گزرے ہیں ان میں آپ دیکھیں سیرت میں پڑھیں 65 جنگیں ہوئی ہیں، 10 سال میں 65 جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے لیے، اور صحابہ کرام ان کا ایمان، ان کی جو اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، سب سے بڑی بات ان کو یہ تھی کہ وہ کبھی دنیا نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی بات دنیا کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے جتنے وہ مالدار تھے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے، جتنے مالدار تھے اسلام کے بعد اتنا ہی مال دین پر خرچ کر دیا۔ اب پورے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی صحابی نے مال کو جمع کیا، اچھے گھر بنائے، اچھے مکان اور عمدہ کھانے کے لیے غذائیں، ایسا ان کی سیرتوں میں کہیں نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتے تھے ان کی نظر ایک مرتبہ جو پڑ گئی تو اس میں وہ اللہ کو راضی ہو جاتے تھے اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا تھا۔ حضرت بانی جامعہ الحاج امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنے انوار احمدی میں کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عالم ارواح میں تمام روحوں کو دیکھتے اور ان روحوں میں سب سے منزہ، سب سے پاک صاف روحوں کو آقا علیہ السلام کی صحابیت کے لیے چنا، آقا علیہ السلام کی صحابیت کے لیے چنا۔ وہ ایسے روحیں تھے جو جن کے دلوں میں کچھ بھی کینہ نہیں، کپٹ بغض نہیں اور حسد نہیں اور ایک دوسرے پر فخر نہیں، اس نے پاک صاف تھا، ویسے روحیں تھے۔ اب یہ جن کو اللہ نے بتلانا مقصود یہ ہے، جب یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے، یہ ایمان تھا۔ ہم مریں گے تو بھی سرکار کے لیے مریں گے، اللہ کے رسول کے لیے مریں گے، جیئیں گے پھر اللہ کے رسول کے لیے جیئیں گے، یہ ان کا ایمان تھا۔ اب اس سے بڑھ کر بس اسی ایمان کو اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے لوگ جو آپ کی سیرت میں پڑھیں گے تو 65 جنگیں 10 سال کے عرصے میں 65 جنگیں جو ہوئی ہیں، جس سے جب حضرت عمر فاروق عنہ کا دور خلافت آیا
تو ایک زمین کا عظیم حصہ اسلام کے دائرے میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ دنیا کو نہیں دیکھے، صرف دین کو دیکھے، اور اللہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے. اب یہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ. ان کی عادت تھی جب بھی صحابہ کرام جنگ کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب میں آخر میں رہتے تھے، اس لیے کہ کسی زمانے میں جو صحابہ کرام کی اشیاء کہیں گر گئے تو اس کو اٹھا کر رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام کی اشیاء جو گر گئے تھے وہ اٹھا کر لا رہے تھے، بہت سارے چیزیں تھے. تو سرکار کی جو ہی ان پر نظر پڑی تو سرکار فرمانے لگے سفینہ، آپ تو سفینہ ہیں، آپ تو کشتی کے مالک ہیں. وہ خوش ہو گئے. اس کے بعد بہت زمانے کے بعد دوسرے صحابہ سے پوچھے اصل آپ کا نام کیا ہے؟ بولا وہی نام ہے جو سرکار فرمایا. اور حدیث کی کتابوں میں بھی ان کا نام کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، بس سفینہ نے کشتی. سرکار ایک مرتبہ کشتی بولے، بس کشتی. یہ صحابی ان کی عادت کے مطابق ایک مرتبہ ایسا ہوا، شام کا وقت تھا، جنگ سے واپس آ رہے تھے، غروب آفتاب ہو رہا تھا. تو پھر ہوا یہ کہ ان کو بشری تقاضے میں استنجا کے لیے کچھ رک گئے تو ساتھیاں آگے چلے گئے، اکیلے ہو گئے اور راستہ بھٹک گیا. غروب آفتاب تھا، بالکل سورج ڈوبنے والا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سامنے ایک شیر آ گیا. شیر آیا تو آپ اس سے ڈرے نہیں، خوف نہیں، اور اس سے کہنے لگے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کا غلام ہوں، سرکار کا ساتھی ہوں، سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوں. یہ سنائی تھا شیر. اور وہ جس طرح پالتو جانور مالک کے ساتھ وفاداری کے لیے جو جس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. کچھ دور چلتا پلٹ کر دیکھتا، کچھ دور چلتا پلٹ کر دیکھتا، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. کچھ دیر شیر آگے ہے، آپ پیچھے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر آپ کو مدینہ شریف کے چراغ نظر آئے اور آپ بستی میں داخل ہو گئے اور شیر جنگل کی طرف کھڑ گئے. ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجری. جس کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت حاصل ہے، اگر اس کے آگے شیر بھی آ جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے، وہ خادم بن جاتا ہے، خدمت گزار بن جاتا ہے، وہ اطاعت فرمانبرداری کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سرکار کی اطاعت میں، سرکار کی محبت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے قبضے میں کائنات کو مسخر کر دیتا ہے، کائنات کو مسخر کر دیتا ہے. اب بہت سارے تقاریر میں سنتے ہیں یہ وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ہو گئے کائنات کی ہو گئی. تو یہ قصیدہ برد شریف یہ اشعار ہو رہے ہیں. اب آپ کو جو بزرگ امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ پورے 112 مکمل ہو گئے، آگ لگ گئی، خواب میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تشریف لائے اور دریا فرمایا. اب وہ اشعار سنو. تو آپ شوق میں آپ تو لکھے تھے، سرکار کی شان میں لکھنا ان کی نیت تھی، ارادہ تھا. یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار بھی اس کو سننے والے ہیں اور انہی کی زبان سے سننے والے، یہ نہیں معلوم تھا ان کو. بس لکھنا ایک شوق تھا، سرکار کی شان میں لکھنا کیا تاکہ میں بتا سکوں کہ میں بھی سرکار کی شان میں لکھا ہوں. بس اتنا ہی ان کا شوق تھا. لیکن جب سرکار خود خواب میں فرمائے کہ سناؤ تو ان کی جو محبت تھی بے اختیار زبان میں لکنت آ گیا. کون سے اشعار محبت میں کون سے اشعار؟ تو سرکار خود پہلا مصرع فرمائے امین تذکری جو اشعار لکھے ہیں وہ پڑھو. تو پھر یہ سعادت یہی ہے کہ قصیدہ برد شریف کی جس کا پہلا مصرع، یعنی جب قصیدہ ابھی کوئی پڑھے نہیں تھے وہ تو لکھ دیے تھے، تو پڑھنے والے سب سے پہلے سرکار ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ سعادت ہے قصیدہ برد شریف کی فضیلت ہے. اس کا پہلا مصرع جو لکھ دیے انہوں تو، لیکن پڑھنے والے سب سے پہلے سرکار ہیں. سرکار امین تذکری فرمائے. اس کے بعد اس لیے جتنے قائرین پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ
سرکار پہلے پڑھے ہیں اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ یہ الحمدللہ. تو یہ جب اب اشعار سنانے لگے تو ہوا یہ کہ جو ہی اس شعر پر پہنچے کم ابرات واصل باللم صلاحت، سرکار خوشی میں تبسم فرمائے اور آپ کا دست اقدس جو ہے ان کے چہرے پر اور پیٹھ پر ان کے جسم پر پھیر دی. پھر آپ جس وقت تشریف لائے تھے آپ ایک یمنی چادر اوڑھ کر تشریف لائے تھے اور وہ یمنی چادر آپ امام بوصیر رحمۃ اللہ علیہ کو اڑاتا تھا. اب اشعار مکمل ہو گئے. جو ہی اشعار مکمل ہوئے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو ایک خوشی کی کیفیت تھی اور ان کا جو حجرہ تھا پورا معطر خوشبو، ایسی خوشبو کہ زندگی میں کبھی آپ خوشبو محسوس نہیں. معطر ہے پورا، ایسا ماحول ہے، وہ کیفیت بالکل الگ ہے. اب خوشی سے جب اٹھے ہاتھ پیر حرکت کرنے لگے سبحان اللہ. خوشی سے. پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اب پھر تازہ وضو کیے، پھر نماز شکرانے کی نماز ادا کی. اس کے بعد خوشی میں ہے، ایک الگ ہی کیفیت ہے. پر گھر سے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کچھ دور چلنے کے بعد آپ پیچھے سے کوئی شخص آواز دے رہے ہیں اے شرف الدین. اب حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے. میں 12 سال کے بعد اب گھر سے باہر نکلا ہوں اور مجھے جاننے والا بھی نہیں ہے. پھر یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو مجھے نام سے پکارتا. اب حیران میں پھر ان کے قریب پہنچے تو سلام ہوا، سلام ایک دوسرے کو سلام کرنا. پھر وہ ایک بزرگ تھے، وہ ان سے پوچھنے لگے کہ جو قصیدہ آپ سرکار کو سنائے ہیں اس کا ایک نسخہ ہمیں بھی عنایت ہے. اب یہ حیران ہو گئے کہ خواب تو میں ابھی ابھی دیکھ کر آیا اور اس محفل میں مطلب جس سرکار کو سنایا ہوں تو میرا معاملہ سرکار کا معاملہ ہے، آپ کو کیسے معلوم. حیرت نہیں. وہ آپ کو کیسے معلوم. تو فرماتے ہیں جس محفل میں آپ سنا رہے تھے اس محفل میں میں بھی موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عالم جو ہیں ہم جس عالم میں ہم یہ عالم اسباب ہے. ہم اس کے بعد پھر عالم برزخ میں جانے والے ہیں. پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم جنین میں آئے، پھر الگ الگ عالم طفل میں، عالم صبی میں، عالم جوانی شاب میں، پھر عالم شیخ میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم محشر، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوتا، پھر اس کے بعد وہاں جنتی جنت میں جانے والے، دوزخی دوزخ میں جانے والے. یہ عوالم ہیں.